بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین اکرام خیر عافیت سے ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کے سامنے 18 امور ذکر کیے تھے مجموعی طور پر، اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ ہر امر کو وضاحت اور تفصیل کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ بیان کروں گا۔ آج انشاءاللہ سب سے پہلا موضوع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم ہونا میں قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے ثابت کروں گا۔ سب سے پہلے قرآن کی ایک آیت سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 2۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کا اس آیت کا ترجمہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انہی امی لوگوں میں سے ایک رسول بنا کر میں نے بھیجا جو انہیں قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر سناتا تھا اور انہیں پاکیزہ کیا کرتا تھا، اور انہیں تعلیم یعنی علم اور حکمت کی تعلیم دیا کرتا تھا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم دیا کرتا تھا، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دیا کرتا تھا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ یہ لوگ پہلے کھلم کھلا گمراہی میں تھے۔ تو اس قرآن کی آیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معلم ہونا ثابت ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے مسجد کی طرف تشریف لائے اور مسجد میں دیکھا کہ 2 حلقے لگے ہوئے ہیں، ایک حلقہ جس میں صحابہ اکرام قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ دعا مانگ رہے ہیں، اور دوسرے حلقوں کو دیکھا کہ جس میں صحابہ اکرام سیکھنا سکھانا کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حلقے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اور ان دونوں حلقوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں حلقے خیر پر ہیں، اور پہلے حلقے کے بارے میں فرمایا کہ یہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں۔ اگر اللہ نے چاہا تو ان کی دعا قبول کرے گا، اور اگر اللہ نے نہ چاہا کسی حکمت کی بنا پر ان کو نہیں دے گا۔ دوسرے حلقے سے متعلق فرمایا کہ یہ دوسرے حلقے والے سیکھنا سکھانا کر رہے ہیں، اور آخر میں فرمایا انما بعثت معلما، کہ اللہ رب العزت نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اسی مجلس اسی حلقے میں جا کر بیٹھ گئے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معلم ہونا ثابت ہے۔ خود فرما رہے ہیں انما بعثت معلما۔ ایک اور حدیث جو صحیح مسلم کی روایت ہے میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، کسی بندے کو چھینک آئی تو اس کے جواب میں نے یرحمک اللہ کہا، جس پر صحابہ مجھے گھورنے لگے۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم مجھے کڑوی کڑوی نگاہوں سے دیکھ رہے ہو۔ اس پر صحابہ نے مجھے چپ کرنے کا کہا، لیکن میں سمجھا تو نہیں، بہرحال میں چپ ہو گیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے کچھ کلمات ہیں، فرماتے ہیں فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِّنْهُ فَوَاللَّهِ مَا قَهَرَنِي وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا شَتَمَنِي۔ اور پھر آخر میں فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فرماتے ہیں، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، اور پھر فرمایا انما هو التسبیح هو التکبیر، انما هو التسبیح والتکبیر وقراءۃ القرآن۔ فرماتے ہیں معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ عنہ کہ آج تک میں نے اس جیسا معلم نہ پہلے دیکھا ہے نہ بعد میں دیکھا ہے۔ فواللہ، قسم کھاتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اس فعل پر مجھے نہ مارا نہ ڈانٹا اور نہ مجھے برا بلا کہا۔ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، کہ جب میں نے اس صحابی کو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کے بارے میں بالکل نہیں ڈانٹا، بلکہ مجھے صحیح طریقے سے پیار و محبت سے سمجھایا کہ اے صحابی، اے معاویہ، کہ نماز میں کسی سے بات کرنا بالکل درست کام نہیں ہے۔ اور آخر میں فرمایا کہ نماز تو تسبیح ہے، تکبیر ہے اور قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ یہ روایت ہے صحیح مسلم کی، اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معلم ہونا ثابت ہے۔ تو قرآن کریم کی ایک آیت اور 2 احادیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معلم ہونا ثابت ہے۔ آخر میں کچھ معلمین اور معلمات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ثابت ہے کہ نماز کے بعد یہ دعائیں مانگا کرتے تھے۔ سب سے پہلی دعا سورۃ الطٰہٰ کی آیت نمبر 114، رب زدنی علما، اور ایک حدیث سے ثابت شدہ دعا ابن ماجہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بکا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها۔ فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں ایسے علم کی جو مجھے نفع نہ دے، اور ایسے دل سے جو نہ ڈرے، اور ایسے پیٹ سے جو نہ بھرے، اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو۔ اور ایک دعا جو ابن ماجہ سے ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، جو علم تو نے مجھے عطا کیا ہے اسے مجھے نفع بخش بنا، اور مجھے وہ علم دے جس سے مجھے نفع ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو یہ دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہیں۔ تو یہ دعائیں ایک معلم کے لیے چاہیے، ایک معلمہ کے لیے چاہیے، ایک طالب اور ایک طالبہ کے لیے چاہیے کہ ان دعاؤں کو یاد کر لے اور اپنی دعاؤں میں ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، امن سلامتی اور خوشحالی میں رہیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔